السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جس عورت کو چن لیتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے سجدوں کی توفیق اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس عورت کو رات کی تنہائی میں اور آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی جس عورت کو استغفار اور درود شریف کی توفیق عطا کر دیتا ہے اسے تنہا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ وہ دنیا کے لوگوں سے تنگ آ کر ایک وقت تھا، ایک ایسا دور تھا کہ وہ عورت ایک ہنستی کھیلتی مسکراتی ہوئی زندگی گزار رہی تھی اور اس کے دوست بھی تھے۔ اس کی زندگی میں ایسے وفادار لوگ تھے کہ جو اس کی ذرا سی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی زندگی میں ایسے وفادار تھے جو اس سے بڑے بڑے وعدے کر کے اور اس کو آئندہ اور مستقبل کے ایسے خواب دکھا رہے تھے، اور یہی عورت سوچ رہی تھی کہ میرا مستقبل بڑا خوبصورت ہوگا اور میرا مستقبل بڑا ہی بہترین ہوگا۔ مجھے ایک وفادار شخص ملا ہے، میرے ساتھ ایک ایسا شخص ہے کہ جو میرے ساتھ وفاداری نبھائے گا۔ لیکن دیکھتے 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 وہ عورت اچانک سے اپنی زندگی کے ان دھوکوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے ہنستی مسکراتی کھیلتی زندگی سے وہ تنہا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو تنہائی پسند محسوس کرتی ہے کہ اب میں اکیلے رہوں گی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اٹھا لیتا ہے، چن لیتا ہے، اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ وہ عورت سجدوں کی طرف آ جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاتی ہے کہ صرف وفادار ایک اللہ ہے۔ دنیا کسی بھی وقت اور کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتی ہے، اور دنیا کے لوگ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو چن لیتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے، اس عورت کو توفیق دے دیتا ہے کہ دیکھ تیرے ساتھ یہ سارے دھوکے ہو رہے ہیں۔ ہر شخص تجھے وفادار کی جگہ بے وفا نظر آ رہا ہے، اور ہر شخص تیرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ جس نے تجھے بڑی امیدیں دلائی اور جس نے تجھے مستقبل کے بڑے خوبصورت خواب دکھائے، اور تیری تکلیف کا انہیں جو احساس ہوتا تھا وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا تھا، لیکن جاتے جاتے انہوں نے جو تمہاری زندگی کے ساتھ جو کھلواڑ کیا اور تمہاری زندگی کے ساتھ جو انہوں نے دھوکہ کیا، شاید آپ کے ساتھ دوبارہ ایسا نہ ہو، دوبارہ آپ کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، دوبارہ آپ کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ نہ ہو۔ میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے مانگو، اب میرے سے مانگنے کا وقت ہے۔ تم نے نادانی میں اور ناسمجھی میں تم نے وہ انتخابات کر لیے اور اپنی زندگی کے لیے ایسے لوگوں کو آپ نے چن لیا کہ جو آپ کے لیے بہتر نہیں تھے، جو آپ کے لیے اچھے نہیں تھے، جو آپ کا مستقبل خراب کر سکتے تھے، آپ کی پوری زندگی کو ختم اور اس طریقے سے گمراہی کی طرف لے جا سکتے تھے۔ اب آپ اللہ کے قریب آ گئے اور اللہ کی طرف آپ نے رجوع کر لیا، آپ نے تسبیحات اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے، آپ قرآن کی تلاوت کے پابند ہو گئے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے آپ گڑ گڑا رہے ہیں، درود شریف کی آپ پابند ہے، استغفار کی آپ پابند بن گئی ہیں۔ دل دن بدن پاکیزہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اپنے اللہ کی محبت دل میں بستی چلی جا رہی ہے۔ دنیا سے کوئی تعلق نہیں، ہر شخص سے، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنا ہی خوبصورت نظر آ رہا ہو، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت اور بہترین نظر آ رہا ہو، لیکن اب جو تمنائی تھی وہ ختم ہو چکی، اور اب دل میں جو شوق تھا، جو ذوق تھا وہ ختم ہو چکا۔ صرف اللہ کی محبت اب دل میں بسی ہوئی ہے۔ اب اللہ ہمارے لیے جو فیصلہ فرمائے گا اور اللہ ہمارے دل میں جو بات ڈالے گا اسی پر ہمارا عمل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تنہائی کے وقت اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ۔ اس میں بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے۔ جب تم تسبیح گھماتے ہو اور اللہ کا ذکر کرتے ہو اور درود شریف پڑھتے ہو، دل کی کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے، اور دنیا کے لوگوں کے جو راز ہے وہ دل پر منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ منکشف کا مطلب ہے کھلنا، لوگوں کے راز کھل کر کے ہمارے سامنے آ جانا۔ ہم چہرے کو دیکھ کر کے پہچان لیتے کہ کون کیسا ہے اور کس طریقے کا ہے۔ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے وہ طاقت حاصل کر چکے ہوتے ہیں کہ دل پر ساری انکشافات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی حقیقت ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دیتا ہے کہ اب جب بھی تمہیں کوئی چیز کا انتخاب کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اپنے ہم سفر کا انتخاب کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے۔ تو ہم اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں اور کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں کہ ہم اکیلے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ ہم اتنے دن ظاہری اعتبار سے ہم ہنستی کھیلتی زندگی گزار رہے تھے اور ہم دوستیاں نبھا رہے تھے اور خوب جو ہے لمبی لمبی گفتگو ہماری ہو رہی تھی، لیکن اب وہ سارا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اس گندگی سے نکال کر اور اس تاریکی سے اور اس اندھیرے سے نکال کر اللہ نے ہمیں اپنے قریب کر لیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی طرف منتخب کر لیتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت پر لانا چاہتا ہے اسے اپنی طرف لے آتا ہے، اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ جو ایسے بے وفا لوگ اس کی زندگی میں تھے اللہ ان کو دور کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ وہ لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بندہ جب تنہائی محسوس کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ تمہارے سامنے صرف ایک راستہ ہے جو ہدایت کا ہے اور اللہ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک ایسا سہارا ہے تمہارے لیے کہ جو تمہاری زندگی چل رہی ہے اور اتنے خطرناک جو تمہارے حالات بنے ہوئے ہیں، اللہ تمہیں سنبھال لے گا۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں تمہیں عطا کر دے گا۔ دنیا اور آخرت کی وہ نعمتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ شاید اس سے پہلے آپ کبھی دیکھتے۔ تو اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے، اللہ کی رضامندی ہمارے لیے ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، اور اللہ کسی کے ساتھ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ برا ہو۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہتری کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندیوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کے فیصلے سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم بہت جلدی عبادت سے تھک جاتے ہیں اور بہت جلدی ہم دعا کر کے اپنے آپ کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم جتنی اللہ سے دعائیں کریں گے اور جتنا اللہ کو مانگیں گے اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ سے عشق کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، دل میں صرف ایک اللہ کی محبت ہو۔ لوگوں کی محبتیں، لوگوں کی وفاداریاں اور لوگوں کی باتیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ کسی بھی وقت اور کبھی بھی ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ صرف اللہ کی وفا اور اللہ کا عشق ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو کبھی بھی تنہا محسوس نہ کریں، نہیں، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ نے ہمیں اس گندگی سے نکال دیا ہے، ایسے دوستوں سے ہمیں بچا لیا ہے اور ایسے لوگوں سے ہمیں بچا لیا ہے کہ جو ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کر سکتے تھے۔ تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رہنمائی سمجھے اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہترین فیصلہ سمجھے کہ میرا اللہ ہمارے ساتھ کتنی وفاداری اور کتنا بہترین معاملہ کرنے والا ہے کہ ہمیں اس گندی زندگی سے نکال کر ایک بہترین زندگی کی طرف ہمیں لے کر کے آ گئے۔ تو کبھی بھی تنہا محسوس نہ کریں، اس ویڈیو کو اپنے ان تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو تنہا محسوس کر رہے ہو، جو اپنی زندگی کو تنہائی میں گزار رہے ہو، جو ذکر و اذکار کے پابند ہو، تلاوت کے پابند ہو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، ان لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اور ہماری تمام ویڈیوز آپ دیکھیں، جن لوگوں کا دل ٹوٹے ہوئے، جو زندگی کے حالات سے پریشان ہیں، انشاءاللہ ان تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ یقیناً ہم صحیح راستے پر چل رہے اور اللہ ہمارے لیے جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ ہمارے جو بتلائے ہوئے معمولات ہے، ہمارے جو بتلائے ہوئے وظائف ہے، وہ تمام کے تمام قرآن اور حدیث کے مطابق کوئی ایسا عمل آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو قرآن اور حدیث یا ہمارے بزرگوں سے ہٹا ہوا ہو۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی چیز آپ کو بتلاؤں کہ جو چیز بالکل مستند ہو، بیکار نہ ہو، فضول نہ ہو، واہیات نہ ہو، اور جس کو پڑھ کر کے اور جس پر عمل کر کے ہماری زندگی بدل جائے اور ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے بہترین فیصلے کرنے والے اور ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو جائے اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہم اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے والے بن جائیں۔ تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں، اور جتنی ویڈیوز ہمارے آتی رہتی ہے آپ ان کو ضرور دیکھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔